نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر بے پناہ نعمتیں فرمائی ہیں، اور ڈھیر ساری نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پر تمہاری نظر سے پوشیدہ ہیں، لیکن ان کی بھی تمہاری زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہم اپنے وجود سے لے کر اپنی سانسوں تک، اپنی سانسوں سے لے کر اپنے رشتوں تک، ماں باپ، بہن بھائی، بچے، اولاد، اگر ان سب چیزوں کو غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ لاتعداد رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو شعور کی آنکھ کھولنے کی توفیق دی ہے، خیر اور شر میں فرق کی تمیز بخشی ہے، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ مالک کریم نے جس شخص کے اعضاء کو سلامت رکھا ہے، اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کے کان سنتے ہیں، اس کے پیر چلتے ہیں، اس کی زبان بولتی ہے، اس کے ہاتھ اپنی بساط کے مطابق کام کرتے ہیں، تو یہ رب کریم کی بہت بڑی نعمتیں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ اور پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دین کی کچھ سمجھ عطا فرمائی ہے، سجدے کا موقع دیا ہے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، سجدے کی صورت میں اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مالک کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اس رب کریم کا اپنے بندے سے محبت کا لازوال رشتہ ہے کہ اس کی بارگاہ کے اندر انسان کو حاضری کا موقع میسر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں ہیں جن کا شمار رب کریم کا قرآن فرماتا ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ اسی سورہ ابراہیم کے اندر جس میں یہ فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی طبیعت کے اندر شکوے پیدا ہو گئے، ان کے پاس جو ہزاروں لاکھوں نعمتیں موجود تھیں، ان کے شکر کی طرف تو کبھی ان کی طبیعت نہ جا سکی، لیکن ایک جو چیز ان کے پاس موجود نہ تھی اس کے لیے وہ تڑپتے رہے۔ وہ جو چیزیں ظاہری طور پر اور وقتی طور پر ان کو میسر نہ تھیں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہو کہ وہ چیزیں ان کے لیے بہتر بھی نہ ہوں، لیکن ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے مزاج میں شکوہ پیدا کر لی۔ اس کا سب سے پہلا نقصان تو انہیں یہ ہوا کہ ان کے مزاج میں جیسے ہی شکوہ آیا، ناشکری پیدا ہوئی، اور جو وہ نعمتیں اللہ نے انہیں دی تھی جنہیں گن نہیں سکتا تھا، ان نعمتوں کے بارے میں اس نے ناشکری کا اظہار کیا، تو یہ اتنی بڑی انہوں نے اپنے لیے روحانی تکلیف قائم کر لی کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر جیسے جیسے انسان شکوہ کرتا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ شکایت کرتا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ حرص ہوس میں مبتلا ہوتا جاتا ہے، اس کا دل بے چین ہوتا جاتا ہے۔ شکر کا مزاج سکون پیدا کرتا ہے، اور شکوے کا مزاج انسان کے دل میں بے چینی اور بے قراری پیدا کرتا ہے۔ شکر کا جو مزاج ہوتا ہے وہ انسان کو
یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سارے اپنے بندوں میں سے اس پر اپنی خاص نظر عنایت فرمائی ہوئی ہے۔ اور یہ جو شکوے کا مزاج ہوتا ہے یہ احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے فلاں کے پاس بڑا کچھ ہے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، فلاں دیکھو کہاں پہنچ گیا اور میں وہیں کا وہیں رہ گیا۔ یہ جو مزاج ہے ناشکری کا، کفران نعمت کا، یہ انسان کے دل میں کھٹکتا ہے، بے چین کرتا ہے، لوگوں کے بیچ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے، زندگی کمزوری والی جینے لگ جاتا ہے، حقارت کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس خوبصورتی کے ساتھ تربیت فرماتے ہیں کہ جو بالکل عین ہمارے شعور کے قریب بات چلی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنا چاہے، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس پیدا کرنا چاہے، تو وہ اپنے سے کم درجے کے شخص کو دیکھے، وہ محسوس کرے کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے اور دیکھو فلاں آدمی خدا کی حکمت کے ساتھ اس کے اعضاء پورے نہیں ہیں، کسی کی نظر موجود نہیں ہے، کوئی اپنے قدموں پر صحیح طرح سے چل نہیں پا رہا، کوئی بیچارہ ذہنی طور پر اعصابی طور پر کمزور ہے۔ کبھی پلٹ کر ان لوگوں کو بھی تو دیکھے جن کا قد بہت اونچا ہے، چہرہ بہت خوبصورت ہے اور ان کا وجود بڑا طاقتور ہے، لیکن ان کی پشت پر کپڑے پہ لکھا ہوا ہے کہ اس شخص کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو مل جائے تو فلاں ایڈریس پر، فلاں پتے پر اس کو پہنچا دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر زندگی میں سوچی جائیں تو نبی پاک علیہ السلام ہمیں فرماتے ہیں کہ تم اس شخص کو دیکھو جس کو بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے کم چیزیں عطا کی ہیں، اس کو جب دیکھو گے تو مقام شکر پیدا ہوگا، طبیعت کے اندر تمہارے نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی، اپنے رب کے ساتھ تمہاری دلچسپیاں بڑھیں گی۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑے درجے کے آدمی کو کبھی نہ دیکھے، وہ اس طرف توجہ کبھی نہ کرے کہ دیکھو یہ آدمی کہاں پہنچ گیا ہے، میں کہاں رہ گیا ہوں، اس کے پاس کتنا مال آ گیا، کتنی دولت آ گئی، اقتدار آ گیا، فلاں چیز آ گئی۔ ان چیزوں میں جتنا زیادہ الجھتا جائے گا مزاج میں ناشکری پیدا ہوگی، طبیعت میں تکلیف آئے گی، اعصاب شکن تک چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اس کا دل بے چین رہے گا، طبیعت بے قرار رہے گی۔ تو جو اللہ نے دیا ہے اس پر جو لوگ خوش رہتے ہیں، سادہ معنی یہ ہے کہ دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے، دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے رب کی عطا پہ خوش ہے، دنیا میں خوش وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں کھڑا کیا ہے وہاں وہ پورے ذوق شوق سے کھڑا ہو گیا، وہ آدمی دنیا میں بڑا خوش ہے۔ تو اپنی زندگی میں جب مزاج شکر پیدا کیا جائے، آپ دیکھیے انبیاء کرام علیہم السلام کے شکر کرنے کا کیا انداز ہے، وہ کس طرح شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، تو مجھ پر نعمت کرتا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو ایک نعمت اور فرما دیتا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو اور نعمت ادا کر دیتا ہے۔ مالک تیری نعمت پر نعمت، فضل پر فضل، عطا پر عطا، کرم پر کرم ہوتا جاتا ہے، تو میں تو ڈھونڈتا رہتا ہوں کس نعمت کا شکر ادا کروں۔ حضرت داؤد نے جب یہ بات کی تو رب کریم نے فرمایا داؤد اب تم اپنے رب کو پہچان گئے ہو، اب تم نے اپنے مالک کا شکر ادا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے رب میں تیرا شکر کیسے ادا کروں جبکہ تیری سب سے چھوٹی نعمت جو میرے اوپر ہے اس کے لیے بھی اگر میں ساری عمر عبادت کرتا رہوں تو میں اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا اب تم نے میرا شکر ادا کیا ہے، اب تم اس مقام پہ آئے ہو کہ جہاں تم نے شکر ادا کیا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، اللہ نے انہیں عبد شکور کہا ہے نا، شکر گزار بندہ، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی چیز کھاتے تو کہتے الحمدللہ، جب پیتے تو کہتے الحمدللہ، جب چلتے فرماتے الحمدللہ اس نے چلنے کی توفیق دی ہے، جب کپڑے پہنتے تو کہتے الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا
ان کو عبد شکور کہا، فرمایا یہ میرا شکر گزار بندہ ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہیں نماز کے لیے، اور اتنا کھڑے ہیں کہ حضور کے مقدس قدمین شریفین میں ورم آ گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف فرمائے گا، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تو میں اس کی بارگاہ میں شکر کے لیے کھڑا ہوں۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا شکر دیکھیں، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شکر دیکھیں، یہ کتنا بڑی بات ہے، کہاں تک یہ لوگ شکر ادا کرتے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یاد رکھنا، امام بیہقی حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں شکر نصف ایمان ہے، صبر نصف ایمان ہے، اور یقین کامل مکمل ایمان ہے۔ اگر دولت یقین ملے پھر تو تکمیل ایمان ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ نے مکمل ایمان عطا کر دیا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر مزاج شکر والا پیدا کریں، طبیعت شکر والی پیدا کریں، اپنے لہجے کو شکر والا بنائیں، اپنی گفتگو کو شکر والا بنائیں، اپنے معاملات کو شکر والا بنائیں، اپنے انداز سے شکر کو ظاہر کریں۔ اور ایک بڑا شکر، ایک بڑی نعمت پر اللہ کی بارگاہ میں احسان مندی، یہ بھی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، وہ کہہ رہا تھا تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی، جس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا تو فرمایا تم نے بڑا ہی عظیم شکر ادا کیا، تم نے بڑا عظیم شکر ادا کیا ہے۔ تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، اور لوگوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں۔ فرمایا یہ تم نے عظیم شکر ادا کیا ہے اس نعمت پر کہ اللہ نے اسلام کی توفیق دی اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا۔ تو یہ ناشکری روحانی بیماری ہے، اور شکر کرنا یہ اس بیماری کا علاج ہے۔ ناشکری دل کو تکلیف دیتی ہے اور شکر بندے کے دل کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔